خلاصہ: ہندوستان کی تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ یہاں پر مسلمانوں کے 700 سالوں پر محیط اقدار کے باوجود دینی تحریکیں دفاتر سر اٹھا رہی ہیں۔ مسلمانوں کی عقائد، روایات اور تہذیبی شناخت کو ختم کرنے کے لیے سازشوں کے جال میں بچھائی جاتی رہی ہیں، لیکن جس قوم میں مجدد حلف ثانی جیسے بزرگ موجود ہوں، وہاں اکبر جیسے بادشاہ رواداری کے مظاہرے کے شوق میں لادینی افکار و خیالات کو فروغ دینے کی جرات نہیں کر سکتے۔ سلطان حیدر علی اور سلطان ٹیپو جیسے عظیم مسلمان سپہ سالار بھی سرزمین ہند نے پیدا کیے، مگر افسوس کہ اپنوں کی غداری کے باعث ان کے مشن ناکام رہے۔ نہ انگریزوں کو یہاں پاؤں جمانا اس قدر آسان نہ ہوتا کہ جنگ آزادی میں ناکامی کے بعد سر سید احمد خان نے ڈوبتی ہوئی قوم کو سہارا دیا۔ مسلمانوں کے حق کو دبانے کے لیے 1885 میں کانگریس کا قیام عمل میں آیا، لیکن 1902 میں مسلم لیگ کے قیام کے بعد گویا ہندوستان بھر کے مسلمانوں کو ایک ایسا پلیٹ فارم مل گیا جہاں جس کے ذریعے وہ اپنی آزادی کی تحریکوں کو مزید تیز کر سکتے تھے۔ نہرو پورٹ ہو یا شہیدی اور سنگٹن کی تحریکیں، اب ہندوستان کے مسلمانوں کو آزادی کی راہ سے نہ ہٹا سکتی ہیں، یہاں تک کہ 1930 میں خطبہ الہ آباد میں اقبال نے ایک آزاد اسلامی ریاست کے قیام کا اعلان فرما دیا۔ ادھر قائد اعظم نے سیاسی جدوجہد کو مزید منظم اور فعال بنایا۔ اس کے نتیجے میں 23 مارچ 1940 کو لاہور میں قرارداد پاکستان منظور ہوئی۔ اس کے بعد آزادی کی تحریک نے ایسا زور پکڑا کہ ہندوؤں اور انگریزوں کی سازشوں اور چال بازیوں کے باوجود 14 اگست 1947 کو پاکستان وجود میں آ گیا۔ مسلمانِ ہند نے سجدہ شکر ادا کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ایسی سرزمین ہوگی جس کا قانون اسلام کے آفاقی اصولوں پر مبنی ہوگا اور جو قرآن و سنت کو دنیا اور آخرت میں رہنمائی اور تجاویز کا آخری وسیلہ سمجھے گا۔ تشریح: مصنف کے خیال میں سب سے پہلی بات نظریہ پاکستان کے حوالے سے جو ہمیں اپنے پلے باندھ لینی چاہیے، وہ یہ ہے کہ اسلامی طرز زندگی کو خاص مقام حاصل ہے۔ گویا اگر ہم اسلامی اقدار اور تعلیمات کے مطابق زندگی بسر نہیں کریں گے تو اس کا مطلب اس کے سوا کچھ نہ ہوگا کہ ہم نے نظریہ پاکستان سے انحراف کی روش اختیار کر لی، جس کے لیے ہمارے بزرگوں نے بے مثال جدوجہد کی اور لازوال قربانیاں پیش کی تھیں۔ پس پاکستان میں رہنے بسنے کا مطلب اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرنا ہے۔ اسلامی طرز زندگی کی بنیاد اخوت، بھائی چارہ، عدل و انصاف، دیانت داری، رحم دلی اور ہمدردی اور قرارداد کی عظمت پر ہے۔ ہمارے معاشرے میں نظریہ پاکستان روح بن کر اس وقت تک افعال نہیں کر سکتی جب تک یہاں کے رہنے والوں کے درمیان بلا تفریق رنگ، نسل اور زبان کے بھائی چارہ نہ ہوں۔
جہاں انصاف نہیں ہوتا وہاں ظلم ہوتا ہے، اور جہاں ظلم ہوتا ہے جان لینا چاہیے کہ اس معاشرے کی بنیاد اسلامی اصولوں پر نہیں ہے۔